عریہ صاحب، اب اس خطاب سے یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو کنٹین کرنے کا یہ حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا خطاب جو ہے یہ ایک شکست خوردہ شخصیت کا خطاب لگتا ہے۔ اچھا، ایسے جیسے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ صحیح۔ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی باتیں کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس 1 سال کے اندر یہ چیزیں بدل دی، میں نے اس 1 سال کے اندر پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گیا۔ اس کے بعد اور بہت ساری باتیں کرتا ہے، اپنی مینیفیسٹو کی بات کرتا ہے، اپنی چیزوں کی بات کرتا ہے۔ لیکن پورا 1-1.5 گھنٹے کا جو ان کا خطاب تھا، اس خطاب کے اندر سوائے عمران خان کے اور کچھ نہیں تھا۔ بالکل۔ یہاں تک کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کھڑا ہو کے ایک وزیر اعظم کو دہشت گرد کہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دہشت گرد اس کی پناہ میں ہے۔ تو پھر آپ کس کھاتے کے وزیر اعظم ہو کہ جس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس کے گھر میں دہشت گرد ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ججوں کو ڈسکس کیا ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ججوں کے طرز عمل کو اور ججوں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی جو گفتگو کرتا ہے وہ عدلیہ کے اندر ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت شہنواز شریف نے کھڑے ہو کر اس میں کہا تھا اپنا پارلیمنٹ میں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے میں نے یہ فلیٹس بنائے ہیں، تو وہ بطور ایویڈنس عدالت کے اندر پیش نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی تھی، اس کے اندر موجود تھی، پارلیمنٹ کی حرمت موجود تھی۔ یہاں پر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، ہم تو اس کو یہ کھیلنے نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہ او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ ایک ایسی شکست کی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس شکست کا توڑ نہیں ہے آپ کے پاس۔ پرفارمنس کریں گے تو توڑ ہو سکتا ہے، پرفارمنس نہیں کریں گے توڑ نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، پرفارمنس نہیں ہو رہی نا۔ آپ کی اکنامک ریکیوری کا نام لے کے آئے تھے، سارے 4 سال آپ یہی کہتے رہے کہ عمران خان نے ڈبو دیا، ہم آئیں گے تو کمال کر دیں گے، ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، ہمارے پاس سب ساتھ ڈھار جیسا بندہ ہے، ہمارے پاس مفتاح اسماعیل ہے، ہمارے پاس ایک بڑی ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم ہے، اور ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ 1 سال بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم عمران خان جو ہے اس کو بگاڑ گیا ہے، تو اس عمران خان کا واپس لے آؤ بھائی۔ وہ 2-3 سال جو لوگ تھے وہ تو آرام سے گزارا کرتے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کے اندر کہ ہمیں اپنے دوستوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی، دوستوں کو کیوں منانے میں لگے ہوئے؟ وجہ ساری یہ ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اس قسم کی ہے، آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قسم کی ہے، آپ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کو دبانے میں لگے ہوئے ہو، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اگر آپ زیادہ دیر رہے تو پولیٹیکل فورس جو آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تو ہم پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ IMF کیوں نہیں لگا رہی پیسہ؟ IMF کو پتہ ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں ایک ایشورنس کے لیے کہ یہ ملک قرض ادا کر دے گا اور اس کو ایسے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کہتی ہے آج میں ایشورنس دیتا ہوں، پوری ہماری 1944 کی کریڈیبلٹی ہے کہ ہم جس ملک کی ایشورنس لیتے ہیں وہ ملک قرض ادا کرتا ہے، یہاں تو ہمارا بدنام ہو جائیں گے، ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ سارے ایشوز جس کے اوپر آج انہوں نے تقریر کی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ توشہ خانے کی اتنی بڑی لسٹ نکل آئی ہے، اس کے باوجود پھر انہوں نے کہا خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دی۔ اللہ کے بندے، ریال کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، وہ ریال جیب میں ڈال کے لوگ جاتے ہیں، اس ریال سے لوگ پوڑیاں خریدتے ہیں، اس ریال سے لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، شہباز شریف کے اندر میں دیکھا ہے، کیونکہ زمانے میں انفارمیشن میں ہوتا تھا نا، ان کی سوئی جہاں پھنس جائے نا وہیں پھنس جاتی ہے۔ مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ ایران جا رہے تھے، تو ایران جاتے ہوئے میں نے بتایا کہ بھائی ایران والے جو ہیں اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب ٹرکی جانے لگے تو سوئی پھنسی ہوئی تھی، وہاں بھی اقبال لاہوری کہتے ہیں آپ ان کو، یہ وہاں بھی وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، وہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سب اب سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے، تو اب تو اس فیصلے پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ آپ کی رائے میں کیا آپ کو لگتا ہے، یہ 3-2 کا ہے، 4-3 کا، یہ بحث پھر سے شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں ججز آج بینچ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا، ٹھیک، اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، اور وہ کورٹ سن بھی رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے، اس ججمنٹ کے اوپر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ڈسینٹنگ نوٹ، ٹھیک، یعنی اختلافی نوٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ڈسینٹنگ نوٹ کی بنیاد کے اوپر ہی بہت فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو ججمنٹ نہیں کہا جاتا، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی مجرم اٹھائے گا ایک اختلافی نوٹ کہے گا میں تو بری ہوں،
ہوتا یہی ہے کہ ایک عدالت کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے کہ اس نے کون سے فیصلے کی. پہلی بات اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو 9 ججز کا بینچ جو ہے وہ تشکیل پایا گیا. اس 9 بینچز کے اوپر اعتراض کیا گیا. ایک تو نقوی صاحب پہ اعتراض کیا گیا کہ ان کی ویڈیو آڈیو آ گئی ہے اور مریم نواز نے کیا. دوسرا اعجاز الحسن صاحب سے کے بارے میں کہا کہ پاناما میں ہمارے خلاف تھے. وہ دونوں نے شرافت دکھائی اور دونوں نے کہا کہ ہم نہیں آئے. دوسری بات انہوں نے یہ کی, اس کے بعد 2 ججز نے یہ کی کہ یہ 184(3) جو ہے یہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بن سکتا. ان میں ایک تھے جسٹس اطہر من اللہ اور ایک دوسرے جج تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ چاہیں تو نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے نیا بینچ 5 بندوں کا کانسٹیٹیوٹ کر دیا. اب فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہو سارے کا سارا. ان 5 ججوں نے باقاعدہ سنا اور اس میں سے 3 نے حق میں فیصلہ دیا اور اوپننگ سینٹنس بھی تھا کہ یہ 3-2 کے اس پہ ججمنٹ ہم دے رہے ہیں. اور یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ابھی تک تاحال جب تک میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک تاحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ تشکیل دے. کس جج کو کس طرح رکھنا ہے یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو پریروگیٹو ہے. یا تو آپ قانون پاس کریں اور ان کا پریروگیٹو ختم کر دیں, ٹھیک, تب تو ٹھیک ہے, تب تو آپ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے. جس دن پاس کرو گے اس دن کہہ دینا چیف جسٹس. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ جن کا کوئی عدل کے ساتھ اور جس کا نظام انصاف کے ساتھ کوئی تعلق. مطلب سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ کیس چل رہے تھے اور آپ نے ان ہائی کورٹ کے کیسز کی بنیاد پہ چلتے ہوئے آپ نے فیصلہ 184(3) لے لیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور ان کیسوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان ہے نا جی, اس آئین پاکستان میں 184(3) 184(3) یہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ ایمرجنسی پروویژنس کے لیے کہ اس سپریم کورٹ کی ایک ایمرجنسی جورسڈکشن. یا تو یہ نا کہ روز 184(3) لیا ہو, جسٹس عمر طاہر بندیال نے اپنی پوری اس کے اندر کوئی نہیں لیا. جب سے وہ حاکم نثار صاحب گئے ہیں 184(3) کوئی نہیں لے رہا, کوئی اس کو نہیں لے رہا جسے کہا سو موٹو جورسڈکشن. تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی. اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کے اندر انہوں نے لیا اور وہ لے سکتے تھے. اچھا عوریہ صاحب, اب یہ فیصلہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے کیونکہ یہ بات کی ہے کہ بینچ جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ سے تشکیل دیا, جب اس پر اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بینچ کا کوئی بھی رکن خود کو ذاتی وجوہات, بیماری یا غیر موجودگی کی وجہ سے علیحدہ کر سکتا ہے اور بینچ کی دوبارہ تشکیل اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے جب وہ اصولوں کے خلاف بنا ہو. مگر ایک دفعہ بینچ بن گیا اور کاز لسٹ جاری ہو گئی تو بینچ نے کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا اور دوبارہ بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بینچ میں سے کوئی خود کو علیحدہ نہیں کرتا تو بینچ کے اندر کسی بھی قسم کا اختلاف بینچ کی تشکیل کو متاثر نہیں کر 9 لوگوں کی کاز لسٹ جاری ہوئی تھی, ختم. اس کے بعد 2 نے کہا کہ آپ چاہیں خود کر, ہم نہیں سننا چاہتے, آپ چاہیں, ان کا فیصلہ ہے نا, آپ چاہیں تو نیا بینچ تشکیل دے دیں, ہم نہیں. کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ سننے سے پہلے وقوع پذیر ہوئی. بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اس ہیئرنگ سے پہلے 2 خود علیحدہ ہو گئے اور اس کے بعد 2 نے کہا کہ جی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کیس سننے کے قابل ہے, اس لیے ہم علیحدہ ہوتے ہیں, آپ سننا چاہیں تو سن لیں اگر آپ چاہتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے فریش کانسٹیٹیوٹ کر, انہوں نے خود کہا کہ آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیجیے. یہ بات طے تھی نا. اب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسے باتیں ہیں کہ جو مجھے 1997 کی یاد دلا رہے ہیں. 1997 میں کوئٹہ میں ایک بہت بڑا کرائسس بنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ, ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک جوڈیشل کو مینج کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ رفیق حسن تارڑ صاحب جو تھے ایک بریف کیس لے کے وہاں گئے, بریف کیس نہ بھی لے کے گئے ہو لیکن جوڈیشل کو ہوا تھا جس میں جسٹس ارشاد حسن تھے اور ایک جج اور تھے اپنا جو خلیل الرحمان تھے اور جسٹس ناصر اسلم طاہر. انہوں نے باقاعدہ سینیورٹی پرنسپل پہ کہا تھا کہ ان کو جج ہے. وہ ایک کو ہوئی تھی اور بڑا خوفناک صورت ہے. یہ وہی زمانہ تھا کہ جب نواز شریف جو تھے وہ پوری کی پوری فورس لے کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے اور 2 دسمبر کو ان بیچاروں کو چیف جسٹس صاحب کو وہاں سے جسے کہتے ہیں استعفیٰ دے کے جانا پڑا تھا اور اجمل میاں صاحب آ گئے. اس وقت وہ کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جج جو ہیں وہ سنبھل گئے ہیں. آج جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ جو چاہیں کریں, ہم اس کو اندرونی طور پہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل جو ہے اس صرف چیف جسٹس نہ کرے, ایک کمیٹی ہو, اختیارات پر اصل میں بات کریں نا, کسی کو دینے پڑتے ہیں نا بھائی.